جیفری ایپسٹین ایک ایسا نام جو صرف ایک کرائم سٹوری نہیں بلکہ پاور، منی اور انفلوئنس کی کہانی بن گیا۔ ایک فائنینسر جو دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں کے سرکل تک پہنچ گیا اور پھر ہسٹری کے سب سے کنٹروورشل سکینڈل میں شامل ہو گیا۔ آج بھی سوال وہی ہے، کیا ایپسٹین صرف ایک انڈیویجول تھا یا ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ جو پبلک سے زیادہ پاورفل تھا؟ جیفری ایپسٹین نے اپنا کیریئر فائنانس سے سٹارٹ کیا، پھر دھیرے دھیرے وہ بلینئرز، پولیٹیشین اور سیلیبریٹیز کے سوشل سرکل کا حصہ بن گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایپسٹین نے پرائیویٹ جیٹس، لگژری پارٹیز اور ایکسکلوزیو میٹنگ کے ذریعے پاورفل لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنائے۔ بعد میں انویسٹیگیشن نے ریویل کیا کہ اس کا نیٹ ورک صرف بزنس تک لمیٹڈ نہیں تھا بلکہ سوشل انفلوئنس تک پھیلا ہوا تھا۔ آفیشیل ڈاکومنٹ اور کورٹ ریکارڈ بعد میں منظر عام پر آئیں، جنہیں ایپسٹین فائلز کا نام دیا گیا۔ 2005 میں فلوریڈا پولیس انویسٹیگیشن شروع ہوئی جب انڈر ایج لڑکیوں کی ایلیگیشن سامنے آئے۔ 2008 میں ایپسٹین نے ایک کنٹروورشل پلی ڈیل ایکسیپٹ کی، جس پر بعد میں جرنلسٹ اور لیگل ایکسپرٹ نے سوال اٹھائے کہ اتنی سیریس ایلیگیشن کے باوجود پنشمنٹ لمیٹڈ کیوں تھی۔ اس ڈیل نے پبلک ٹرسٹ کو کافی ڈیمیج کیا اور کیس کچھ عرصے کے لیے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ 2019 میں ایپسٹین کو فیڈرل سیکس ٹریفکنگ چارجز پر دوبارہ اریسٹ کیا گیا، لیکن ٹرائل سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی وہ جیل سیل میں ڈیڈ پایا گیا۔ آفیشیل رولنگ سوسائڈ تھی، لیکن پبلک ڈاؤٹس آج بھی موجود ہیں۔ ایپسٹین کی ڈیتھ کے بعد کیس ختم نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ کنٹروورشل بن گیا۔ ایپسٹین فائلز اصل میں ایک میسو کلیکشن ہے، کورٹ ڈاکومنٹس، ای میل، فلائٹ لاگز، وٹنس ٹیسٹیمونیز، انویسٹیگیشن ریکارڈ۔ 2025 اور 2026 میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے لاکھوں پیجز کے ڈاکومنٹ ریلیز کیے، جن میں کئی چیزیں ہیویلی ریڈکٹڈ تھیں۔ اس ریلیز کے بعد دنیا بھر میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی، کیا سب کچھ پبلک کیا گیا ہے یا نہیں؟ کورٹ ڈاکومنٹ اور ریلیز فائل میں کئی ہائی پروفائل لوگوں کے نام مینشن ہوئے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ میں نام آنا کسی کرائم کا پروف نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ صرف سوشل کانٹیکٹس اور وٹنس کے طور پر مینشن ہوئے تھے۔ مینشن ہونے والے کچھ پرومیننٹ نام یہ تھے: پرنس اینڈریو، برٹش رائل فیملی کے ممبر جن کا ایپسٹین کے ساتھ ایسوسیشن میڈیا میں کافی ڈسکس ہوا۔ بل کلنٹن، فارمر یو ایس پریزیڈنٹ، فلائٹ لاگز اور فوٹوز میں مینشن ہوئی ہے لیکن کوئی رانگ ڈوئنگ چارجز ثابت نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جو 1990 کے سوشل سرکل میں ایپسٹین کو جانتے تھے، ڈاکومنٹس میں نام مینشن ہوا لیکن کوئی الیگل ایکٹیویٹی پروو نہیں ہوئی۔ جیسلین میکسویل ایپسٹین کی کلوز ایسوسیٹ تھیں جو بعد میں سیکس ٹریفکنگ چارجز میں کنوکٹڈ ہوئیں۔ ایلن ڈرشویز ایپسٹین کی لیگل ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ مائیکل جیکسن، سٹیون ہاکنگ اور دوسرے سیلیبریٹیز بھی ڈاکومنٹ میں مینشن ہوئے، زیادہ تر سوشل کانٹیکسٹ میں۔ یہ لسٹ ایک انکمفرٹیبل ریئلٹی شو کرتی ہے، پاور کے سرکل اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ایپسٹین کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس بھی سامنے آئے ہیں، جس میں فورن پولیٹیشین اور بزنس فگر کے ساتھ کنیکشن ڈسکس کیے گئے۔ کچھ کیسز میں پولیٹیشین نے اپنی انوالومنٹ ڈینائی کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے ریلیشن صرف سوشل یا پروفیشنل تھے۔ اس سے ایک اور ڈیبیٹ شروع ہوئی، کیا ایپسٹین صرف ایک کرمنل تھا یا انفلوئنس کا یوز کر کے پاورفل سرکل تک ایکسیس بنا رہا تھا؟ ایپسٹین کے وکٹمز نے بار بار کہا ہے کہ جسٹس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ فائلز ریلیز ہونے کے باوجود کئی سروائیور کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ابھی بھی انکمپلیٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایپسٹین کیس آج بھی نیوز اور پبلک میں ڈسکشن کا حصہ ہے۔ جیفری ایپسٹین اب زندہ نہیں ہے، لیکن اس کا کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ فائل ریلیز ہو چکی ہیں، نام سامنے آ چکے ہیں، لیکن سچ کا کتنا حصہ پبلک تک پہنچا ہے، یہ آج بھی ایک سوال ہے۔ یہ سٹوری صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پاور، سائلنس اور اکاؤنٹیبلٹی کی کہانی ہے۔ آپ ان فائلز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔